बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अदाद शुमार जारी किए गए हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था उमर अता बंदियाल साहब का जो दौरे इक़्तिदार था या उनका जो बतौर चीफ जस्टिस दौर था उस पर। और सबसे अगर कोई आप बुरी कारकर्दगी कह सकते हैं इन अदाद शुमार के मुताबिक, तो वो हमारे ऑनरेबल जज काज़ी फैज़ ईसा साहब की है। और चूँकि एतराज़ भी काज़ी फैज़ ईसा साहब ग्रुप की जानिब से किया जा रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब का जो दौर है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस को डिले में रखा गया और केसेस में इस तरह के मामलात हुए। अब उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसमें हर जज के साथ और जज वाइज उन्होंने ये रिपोर्ट शाये की है कि किस जज ने कितने केसेस को निपटाया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी ओन चौधरी की, उन्होंने नई एक दरख्वास्त दायर की है। और दूसरी जानिब जो फेक वकला हैं, जो जिनकी बोगस डिग्रियाँ हैं या जिनके बोगस दाखिले थे मुख्तलिफ जो बोगस लॉ कॉलेजेस में, और फिर वो बार कौंसल्स और जो लॉ कॉलेजेस की मिली भगत से जाली वकील बनते थे। और उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का क्या किरदार था और उसमें पीडीएम ग्रुप पंजाब पाकिस्तान बार कौंसिल का क्या किरदार था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है और रात उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रहूँगा। और इन्होंने पीर से कबल मुझे गिरफ्तारी का खदशा है और उनकी जानिब से कहा गया कि अगले पीर या आने वाले हफ्ते में ये गिरफ्तारी हो सकती है और उनकी जानिब से हो सकती है गिरफ्तारी भी। और उनकी जानिब से साथ अमेरिकी टीवी फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे खदशा था कि मुझे ये पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मेरे वकला की जो ज़बरदस्त हिकमत अमली थी उसके बावजूद मुझे कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ वक्ती है, पीर या अगले हफ्ते किसी दिन वो मुझे जेल भेज देंगे। अब जेल भेजना इस वजह से भी ज़रूरी है कि तोशाखाना केस तब तक आगे नहीं चलेगा जब तक इमरान खान जेल में होंगे। रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत होगी और जब कोई जेल में होता है, हिरासत में होता है, तो वो फिर पाबंद हो जाता है उनका। तो अगर तो जिस तरीके से हमारी अदालतों की जानिब से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चौथा दिन है मौजूद ना हों और जो स्पेशल केसेस हैं उनमें वो किसी और बेंच को भी ना जाने दें और ये सारा मामला चले, और जो ट्रायल कोर्ट हो वो बज़िद हो कि हर सूरत वो इस केस को डिसाइड करने पर तुली हुई हो, तो वहाँ फिर इंसाफ का क्या तकाजा होगा ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हवाले से मुख्तलिफ एक दरख्वास्तें दायर की गई थी और उसमें एक ओन चौधरी की दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की। ओन चौधरी ने अब जो दरख्वास्त दायर की है, चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ओन चौधरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था, नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया था, और अब ओन चौधरी ने उसके खिलाफ जो चैम्बर अपील दायर की है और कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए थे वो मामूली नौइयत के हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और इसमें अर्जेंसी है। एक जमात जो मुल्क में इंतशार फैला रही है, अगर उसको नहीं रोका जाता, उसके खिलाफ पाबंदी नहीं लगाई जाती, तो चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये इतना हंगामी मामला है कि इसके ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं उनको फिल फौर मुस्तरद किया जाए और हमारे केस को बतौर जुडिशल केस फिक्स किया जाए, नंबर अलॉट किया जाए और इस केस पर समाअत हो। ये उनकी जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो दायर की गई है, चैम्बर अपील है जो दायर की गई है। अब देखते हैं कि ये चैम्बर अपील कब फिक्स होती है और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो आगे किस तरफ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक एक केस था और कोरोना सर्टिफिकेट साथ रखने का जो मामला था कि ज़रूरी करार दिया गया था कोरोना सर्टिफिकेट को, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला काफ़ी अरसे से पेंडिंग था और चलता आ रहा था। तो उमर अता बंदियाल साहब की ये हिकमत अमली है कि जितने भी पुराने केसेस हैं उनको हर सूरत में निपटाया जाए और जितने आस्को नोटिस थे या उनके दौर में लिए गए या जितने अहम केसेस थे वो अपने जो टेन्योर है उससे पहले हर सूरत वो उनको ख़त्म करके जाएँ। उस दिन हमारी लतीफ़ खोसा साहब से एक हुई है मुलाकात, तो लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि 14 मई का फ़ैसला, आप ये ना सोचिए कि 14 मई का फ़ैसला ख़त्म हो गया। उमर अता बंदियाल जाने से पहले इस पर अपना फ़ैसला दे के जाएगा। उमर अता बंदियाल इस पर अपनी जो स्टेटमेंट है, जो अपनी तौहीन अदालत की जो
ایکشن ہے وہ کر کے جائے گا اور عمر عطا بندیال ایسے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنے کے خلاف جو درخواست تھی اس پر فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور چونکہ اب یہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب ان پابندیوں پر بین الاقوامی سطح پر بھی یہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے اب اس کیس کو نمٹا دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھ رہی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اگر تو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی تو تب ہی یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اصل ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ ہے بوگس جو وکلا کی ڈگریاں ہیں، اور یہ بیسیکلی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا تھا، جس میں سابق جو وائس چیئرمین تھے پنجاب بار کونسل کے، سابق جو چیئرمین تھے ایگزیکٹو کمیٹی کے، ان کی جعلی ڈگریاں نکل آئی تھیں۔ اس پر بہت بڑا جو معاملہ بنا، اور اس وقت چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب، ان کی عدالت میں، اور ان کے ہاں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور باقاعدہ طور پر پنجاب یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیوں کو حکم جاری کیا گیا تھا ویریفیکیشن کا ڈگریوں کا۔ وہ جب ویریفیکیشن ہوئی ڈگریوں کی، اور ویریفیکیشن کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں تو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جعلی ڈگریوں پر جعلی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اور وہ بار کے بڑے بڑے عہدوں پر رہے۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر آج کو نوٹس لیا ہوا تھا ایک پرانا، اور اس میں جو لاء کالجز تھے، آپ جانتے ہیں کہ اب 5 ایئر لاء ہو گیا، پہلے 3 ایئر تھا، اور اس میں پھر جو بغیر ایفیلیٹڈ لاء کالجز تھے وہ دھڑا دھڑ جس کے پاس پیسہ تھا وہ لاء کالج میں جاتے، لاء کالج میں پیسے دیتے اور ڈگری لے آتے۔ تو یہ ایک معاملہ چلتا جا رہا تھا، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور دور دراز کی جو یونیورسٹیاں تھیں وہ ڈگریاں بانٹ رہی تھیں۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نوٹس اس پر اب دوبارہ سماعت ہوئی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ پاکستان بار کونسل کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جو ہمیشہ سے پی ڈی ایم کی وکالت بھی کرتے ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ بیسیکلی 2 یونیورسٹیز ہیں، BZU ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، ان کے خلاف کیس تھا، اور اس میں یہ ایلیگیشن تھا کہ ہزاروں سٹوڈنٹس، سینکڑوں کی بات نہیں کہہ رہا، ہزاروں سٹوڈنٹس وہ ہیں جو داخلہ ٹیسٹ بوگس طریقے سے جن کو پاس کروا کے ایڈمیشن دیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو آپ کو آج کل ایک خاص طرح کا نظر آتا ہے عدالتوں میں، بدتمیزی کرنا اور مختلف لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا، کبھی کسی آفیسر کے ساتھ لڑائی کرنا، کبھی ججز کے ساتھ کرنا، یہ جو سٹف ہے، یہ سٹف ان پرائیویٹ کالجز کی وجہ سے اور ان لاء کالجز کی وجہ سے، جہاں پر جگیرداروں کے بچے آ گئے، انہوں نے پیسہ دیا، ڈگریاں لی اور وہ وکیل بن گئے، لیکن وکالت سے تو ان کا لینا دینا تھا نہیں، نہ ان کو کوئی پروفیشنل چیزوں کا پتہ تھا، نہ ان کو کوئی قانون کا پتہ تھا، اور چیزیں ہمارا جو پروفیشن ہے وہ تباہی سے تباہی کی طرف جاتا رہا۔ سب سے بڑے بینیفیشری آپ کی بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز تھی، یہ ان کو استعمال کرتے تھے، ووٹ ان کے بنتے تھے، اور پھر اس میں جو وائس چیئرمین تک یا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی تک اگر جعلی ڈگری والے پہنچ جائیں ایک صوبائی بار کونسل کے، تو پھر اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی تھیں، تو جو پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا کہ اس پر ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، اور ہم نے ان تمام طلبہ کو فارغ کر دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ لاء کالج ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کی ایفیلیشن کیسے ہوگی، اور داخلہ ٹیسٹ کیسے ہوگا، اور کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ہم ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس مسئلے کا خاتمہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے وی سی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، وی سی BZU کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، لاء کالجز اور تمام اسٹوڈنٹس کا جو ڈیٹا ہے، جو ریکارڈ ہے، وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ عدالت میں جمع کروائیں، تاکہ عدالت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں کا پھر فیصلہ سکے، اور ساری چیزوں کو ریکارڈ کو جو ہے وہ منگوا لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جب آتا ہے اس کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بیسیکلی یہ چاہتی ہے کہ ہم اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کر دیں، اور یہ جو ایک بہت بڑا جو ہمارے پروفیشن میں وکلا پروفیشن میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، یہ حل ہو سکے، اور جو بھی میرٹ کے اوپر ہے
وہی آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک رپورٹ پیش کر دی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے، جو رواں سال ہے فروری تک زیر التوا کیسز کی رپورٹ، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ بہت زیادہ زیر التوا کیسز ہیں عمر عطا بندیال کے دورے جو بطور چیف جسٹس، تو اور اس پہ اعتراض کون کر رہا تھا؟ وہ وہی گروپ کر رہا تھا جو قاضی فیصل صاحب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انفرادی طور پر ججز کی رپورٹ سامنے لے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فروری 2023 تک زیر التوا کیسز کی تعداد 52,590 تھی۔ فروری 2022 میں زیر التوا کیسز کی تعداد 52,533 تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فروری 2022 سے 2023 تک 8,796 مقدمات نمٹائے۔ سینئر ترین جج قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک سال میں 1,323 مقدمات نمٹائے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کمپیریزن عمر عطا بندیال صاحب سے کر لیں کہ جنہوں نے 8,000 سے زائد کیسز کو نمٹایا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے صرف 1,000 سے زائد کیسز کو نمٹایا، اور پھر ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو کیسز زیر التوا ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مقبول باقر صاحب نے اپریل 2023 سے 2022 سے 555 مقدمات نمٹائے۔ سردار طارق مسعود نے 3,126 مقدمات نمٹائے۔ اعجاز الحسن صاحب نے 4,664 مقدمات نمٹائے۔ مظہر عالم میاں خیل صاحب نے 2022 تک 538 مقدمات نمٹائے۔ سجاد علی شاہ صاحب نے پوری ججز کی نیچے لسٹ دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں اب تک 22,843 مقدمات نمٹائے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2013 میں زیر التوا مقدمات کی مجموعی تعداد 20,148 تھی۔ سپریم کورٹ میں اب مقدمات کی مجموعی تعداد 54,000 سے زائد تجاوز کر چکی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فروری 2022 سے 2023 تک 183 دن بطور پریزائڈنگ جج کام کیا ہے، اور 365 دن ہوتے ہیں، اور اس میں سے صرف 183 دن تو انہوں نے بطور جج کام کیا ہے، اور باقی وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پچھلے 5-6 ہفتوں سے تو چھٹیوں پر ہیں، وہ چیمبر ورک کرتے ہیں، وہ عدالت میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔